اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام محترم و مکرم خواتین و حضرات، آج خدمت خلق کے حوالے سے، مخلوق خدا کی خدمت کرنے کے حوالے سے چند ایک باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے محترم ناظرین کرام کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میری آپ سے گزارش ہے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور تبلیغ دین کی نیت سے میری اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹس کریں اور لائک کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم سماعت فرمائیں، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، یہ سب کچھ پروردگار عالم جو تمام عالمین کا رب ہے اس کے لیے ہیں۔ یعنی اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے نبی اکرم رؤوف رحیم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے آپ کے ذریعے ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ مسلمان کا نسب العین اور مسلمان کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر بتایا کہ وہ فقط اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ انسان جو کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور الحب للہ والبغض للہ کا مصداق اور مظہر ہو کہ محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض اور نفرت اور جنگ بھی صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ محترم خواتین و حضرات، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ بنیادی عبادات اور اسلام کے ارکان جیسے یہ عبادت ہیں، اسی طرح مخلوق خدا کی مختلف پہلوؤں سے بے لوث اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے خدمت کرنا، یہ بھی عبادت ہے اور اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے۔ محترم خواتین و حضرات، آقا کریم مدنی تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم سماعت فرمائیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی دنیا میں تکلیف دور کرنے کی کوشش کی، اسٹرگل کی، اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی تکلیف کو دور فرمائے گا۔ اسی طرح بخاری اور مسلم شریف کی متفقن علیہ حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم سماعت فرمائیں، جس نے کسی مسلمان سے تکلیف کو دور کر کے اسے کشادگی دی، وسعت دی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے قیامت کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ واجب الاحترام، اسی طریقے سے امام بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کسی شخص نے کانٹے دار شاخ پائی، اس نے اسے وہاں سے ہٹا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو رستے سے ایذا دینے والی اور کوئی تکلیف دینے والی چیز، کانٹا، پتھر، اس کو بھی ہٹا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اپنے ذمہ کرم سے معاف فرما دیتا ہے اور اپنی رحمتوں کا اپنے ذمہ کرم سے حقدار بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس طرح اپنی مال سے، اپنی جان سے مخلوق خدا کی خدمت ہے، اسی طریقے سے واجب الاحترام کسی کی ستر پوشی کرنا، کسی کے عیبوں کو چھپانا، یہ بھی مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم سماعت فرمائیں، جس نے کسی مسلمان کے عیوب پر
پردہ ڈالا، اللہ تبارک و تعالی روز قیامت اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا۔ محترم خواتین و حضرات، مسلم شریف کی ایک اور روایت آپ سماعت کیجئے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک اس بندے کی مدد میں رہتا ہے اپنی شان کے مطابق جب تک وہ اپنی کسی مسلمان بہن بھائی کی مدد میں کوشش کرتا رہتا ہے۔ یعنی ادھر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان بہن بھائی کی مدد کرنے کے لیے، اس کی مشکل کو دور کرنے کے لیے، مصیبت کو دور کرنے کے لیے وہ نکلا، ادھر اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ اپنی شان کے مطابق اس بندے کی مدد اور رحمت کے لیے نکل پڑتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا معروف واقعہ ہے جس کو خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جسے امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر بیان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ ایک مرتبہ اعتکاف میں بیٹھے تھے مسجد نبوی شریف میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور میرے دیکھنے والوں کو اللہ کرم فرمائے اور بار بار حضور کی در کی بار بار بادب حاضریاں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو مسجد نبوی شریف میں اعتکاف میں بیٹھے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دیکھا ایک شخص غمگین بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا، پریشان ہو، غمزدہ ہو؟ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شریف، آپ کے روضہ پر انوار کی طرف اشارہ کر کے قسماً کہا کہ میں مقروض ہوں اور میرا قرض جو ہے وہ ادا کرنے کا میرے پاس سبیل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور علیہ السلام کی وصال مبارک کو بھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور یہ کیفیت بیان کی، اور پھر آپ مسجد سے نکلنے لگے۔ آپ جب مسجد سے نکلنے لگے، اس شخص نے کہا آپ تو معتکف ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں بھولا نہیں ہوں، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس روضہ پر انوار کے اندر جو آرام فرما ہیں، آپ کی آنکھیں جھلک رہی تھیں، چھم چھم آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ محبت کی نشانی ہے، جب حضور کا نام آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، سر تسلیم خم ہو جاتا ہے، یہ محبت کی نشانی ہے۔ تو کہا کہ اس مزار پر انوار کے اندر جو آرام فرما ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے میں نے سنا تھا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جو کسی مسلمان کی مشکل کو دور کرتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے اور اس کے کام کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، نکلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 سال اعتکاف کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک دن کے اعتکاف کی برکت یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کے درمیان اور دوزخ کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ 3 خندقیں حائل کر دیتا ہے۔ ہر خندق کی جو درمیانی مسافت ہے وہ زمین و آسمان کے درمیانی مسافت کے ایکول اور برابر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بندہ کسی مسلمان کی تکلیف دور کرنے کے لیے، مدد کے لیے باہر نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 سال اعتکاف کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو واجب الاحترام، اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو ٹوپی پہن کے، تسبیح پہن کے نماز پڑھتے رہنا یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ لیکن اسے یہ چاہیے، اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، وہ زکوٰۃ بھی دے۔ اس کے علاوہ اللہ نے اسے مال دیا ہے، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرے، اپنے دوست و احباب جو حقدار ہیں ان کے اوپر خرچ کرے، اور اپنے اعزا قریبہ، اپنے ریلیٹو اور اپنے محلے دار اور اپنے ملک کے پاسیوں کے اوپر جو حقدار ہیں اس کے اوپر باعزت طریقے سے ان کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے ان کے اوپر خرچ کرے۔ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے کسی مسلمان کی تکلیف دور کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمہ کرم سے 75 فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے جو اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ صبح کو نکلا تو شام تک، شام کو نکلا تو صبح تک، وہ 75 فرشتے، 75 فرشتے جو ہیں اس بندے کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر روایت کیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو مخلوق کی حاجات
پوری کرنے کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے۔ لوگ اپنی حاجتیں لے کر ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ اور مامون ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ واجب الاحترام اسی طرح طبرانی المعجم الکبیر کے اندر ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو اپنے بندوں کی منفعت کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے نفع کے لیے نعمتیں عطا کرتا ہے، ان بندوں کو اللہ عطا کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو عطا کرے، جب تک وہ ان پر خرچ کرتے رہتے ہیں حقداروں کے اوپر تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اور دیتا رہتا ہے، اور جب وہ روک لیں اور خرچ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں ان سے چھین کر دوسروں کو دے دیتا ہے۔ واجب الاحترام یہاں پہ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ انسان جب مالدار ہو اور اس کے پاس کوئی شخص آئے، اسے ضرورت ہے، اب وہ بہانے کے ساتھ کسی نیک مقصد کے ساتھ اس بندے سے کوئی چیز طلب کر رہا ہے، اب وہ بندے کو چاہیے، اسے محسوس ہو کہ یار یہ تو کام اصل میں ضرورت نہیں ہے، اس کی اپنی ضرورت ہے، اس کے لیے پیسے مانگ رہا ہے، تو دین خیر خواہی کا نام ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اس بندے کی خیر خواہی کرنی چاہیے، اسے اس برے عمل سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، عزت نفس کے اس کی مجروح بھی نہ ہو، باعزت طریقے سے، وہ ایسے کہ وہ اسے کہ یار اس کام کے لیے میں آپ کو کل دوں گا، میں آپ کو پھر دوں گا، لیکن یہ میں آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے تحفہ دیتا ہوں، یا کسی بھی طریقے سے باعزت طریقے سے اسے دے تاکہ وہ اس رقم کو جو برے طریقے سے وہ حاصل کر رہا ہے وہ اس رقم کو جو ہے وہ بہتر انداز میں حاصل کر سکے، اور بعد میں جس اچھے مقصد کے لیے وہ مانگ رہا تھا بہانہ بنا کے اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ دے دیں تاکہ اس کی عزت نفس بھی نہ مجروح ہو۔ تو واجب الاحترام بندہ کہ یہ تو مجھے کیسے پتہ چلے گا، تو انسان جب اپنے لیے کوئی کام کرتا ہے تو وہ لومڑی کی طرح شاطر ہو جاتا ہے، پھر اسے ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن جب دوسروں کی بات آتی ہے تو اتنا بندہ بھولا بن جاتا ہے۔ انسان اتنا بھولا نہیں ہوتا، دنیا کی ٹھوکریں کھا کے انسان کو بڑی چیزیں معلوم ہو چکی ہوتی ہیں، دین خیر خواہی کا نام ہے تو انسان کو دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کرنی چاہیے، یہ بھی دین ہے۔ انسان جو ہے وہ نماز بھی پڑھے، انسان روزہ بھی رکھے، انسان تسبیح بھی پڑھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ حقوق العباد جو معاشرت ہے، جو لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، لوگوں کو حاجتیں پوری کرنا ہے ان کی، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ لہذا واجب الاحترام آج میری گزارشات تھی دیکھنے والوں سے جن کو اللہ نے مال دیا، پوری دنیا میں جو مجھے مسلمان دیکھ رہے ہیں اللہ نے مال دیا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں میں سے، اپنے اعزا قریبہ میں سے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کے پاس ہاتھ پھیلائیں۔ ایک حکایت کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص اس کے دروازے پہ دستک ہوئی، باہر گیا، اس کا دوست تھا، کوئی ضرورت تھی مانگنے کے لیے آیا، اس نے دستے سوال دراز کیا، وہ اندر گیا، اس نے اپنے مال میں سے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا، اندر آ کے رونا شروع کر دیا۔ اس کی اہلیہ نے کہا کہ جب دینا ہی تھا تو پھر رو کیوں رہے ہو، اگر رونا تھا تو پھر دیتے ہی نہ اسے۔ اس نے کہا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ میں نے اسے مال دے دیا ہے، میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ مجھے اپنی دوست کی ضرورت کا پتہ نہ چل سکا، مجھے اپنے تعلق والے کی ضرورت کا پتہ نہ چل سکا اور اسے سوالی بن کے میرے پاس آنا پڑا۔ تو محترم خواتین و حضرات، یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں برانگیختہ کرتی ہیں، ہمیں ابھارتی ہیں اچھے کاموں کی طرف۔ لہذا اللہ نے دیا ہے تو نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی کریں، تسبیح بھی کریں، وظائف بھی کریں، اور آپ جو ہے جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو راضی کرنے والے کام ہیں ان کی طرف بھی توجہ کریں۔ یقیناً آپ کے دیے ہاتھ کی چند روپے جو ہے قبر کی روشنی کا باعث بنیں گے۔ لہذا اپنے رشتہ داروں میں سے، دوست و احباب میں سے اور اپنے تعلق والوں میں سے اور عام مسلمانوں کے اوپر جو ہے اللہ نے دیا ہے اسے ضرور خرچ کرنا چاہیے۔ واجب الاحترام حضرت حسن بصری سے مرسلاً روایت ہے، کتاب الثواب کے اندر یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں ایسے لوگوں پر فخر فرماتا ہے جو اپنے ملازمین کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو واجب الاحترام لوگوں کو کھانا کھلانا یہ وہ عمل ہے۔ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ المنورہ تشریف لائے، مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کے، اور جب آقا علیہ السلام نے جو اپنا پہلا واعظ فرمایا اس میں تھے یہ 2-3 کلمات طیبات تھے۔ فرمایا کہ افشوا السلام، لوگوں کو سلام کرو، سلامتی ایک دوسرے کے لیے بن جاؤ، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، اور فرمایا کہ لوگوں کو واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور تیسرا فرمایا کہ جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز پڑھو، اور پھر فرمایا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو بھوکوں کو کھانا
کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ اللہ کو راضی کرنے والے کام ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ قیامت کے دن فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا، مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا، میں برہنہ تھا، مجھے کپڑا کیوں نہیں پہنایا؟ تو عرض کرے گا باری تعالیٰ تو کھلانے والا، تو پہنانے والا، تو ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا۔ اللہ فرمائے گا میرا ایک بندہ تیرے پاس آیا، تو نے اسے کپڑا کیوں نہیں دیا؟ میرا بندہ تیرے پاس بھوکا آیا، تو نے اسے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز تعلم ہے، اپنی شان کے مطابق جیسی اس کی شان ہے وہ انسانیت کو اور مسلمانوں کو بالخصوص وہ تعلیم ارشاد فرماتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو واجب الاحترام یہ چیزیں ہیں چند ایک، اسے یاد کر کے اچھے طریقے سے مجھے اور آپ کو عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ تبلیغ دین کی نیت سے آپ شیئر کریں، شاید کہ دل سے جو نکلے بات وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں پر طاقت پرواز رکھتی ہے، شاید کسی کے دل میں بات اتر جائے، اللہ نے اسے دیا ہے اور اس کے جو متعلقین، اس کے ریلیونٹ جو لوگ ہیں ان کو فائدہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اور جو اس ویڈیو کو شیئر کرے، اللہ اس کی دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے، دین و دنیا کی مشکلات کو آسان کرے۔ میرے چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔